تقریر کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد وسیم احمد اسماعیلی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سب کو منور و مجدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک كتب في قلوبهم الإيمان آمنت بالله صدق الله صدق رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسلم وآله وبارك وسلم السلام الحمد لله کے بعد سامعین اور اسٹیج پر بیٹھے محترم علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم لوگوں کا یعنی تنظیم تحفظ ناموس رسالت کے جو ارکان و ممبران ہم لوگوں کی جب ایک نشست ہوئی اور اس میں طے پایا کہ ہمیں ہر ماہ میں ایک پروگرام رکھنا چاہیے جس میں ہمارے علاقے کے لوگوں کی اصلاح ہو، ان کے اندر جو کچھ تھوڑی بہت بدعمالیاں پیدا ہو رہی یا عقیدے کے تعلق سے وہ کہیں نہ کہیں کمزور نظر آتے، تو اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ اور اس میں یہ طے پایا کہ ہم لوگ ایک ہی تقریر کرائیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا۔ اگر ہم فرض کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ہوتے تو بھی بہتر ہوتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے امتی ہوتے تو بھی بہتر ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے تو بھی بہتر ہوتے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اگر کسی بھی نبی کی امت میں ہوتے تو ہم بہتر ہوتے، لیکن اللہ کا بے پناہ قصد و احسان کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا تو اب ہم بہتر نہیں بلکہ بہترین امت ہو گئے، اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہے اور ہم افضل کی امت ہے، اس لیے تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا بھولا ہمارا نبی، قلب سے اولیاء، اولیاء سے رسل، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم افضل کی امت میں پیدا ہوئے اس لیے ہم افضل ہیں تمام امتوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت دی، انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ایک کے بعد دیگرے مبشرین لاتے نبوت کے کام، تبلیغ کے کام انجام دیتے رہے، آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ نور کی شکل میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور والا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ وہ مہینہ زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ اس سے بھی ہم فیض یاب ہوں بہت جلد۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلوات علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سکھ طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گیا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دولا کے نام صدقہ نور والے عمل کو زندہ رکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے اس کام کو انجام دیا، تبلیغ کے کام کو انجام دیا، اور پھر تابعین نے اس کام کو انجام دیا، پھر تابعین نے اس کام کو انجام دیا، پھر مجتہدین نے اس کام کو انجام دیا، اور یہی نہیں قیامت تک جب تک دین کو پھیلانے والی کی ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھیجتا رہے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث هذه، میں مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جس زمانے میں جب دین کے اندر خرابی پیدا ہو، دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو، دین کے اندر بدعمالیاں لوگوں کے اندر پیدا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک ایسے شخص کو اس دنیا میں بھیجے گا، ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا کہ جب وہ آئے گا تو دین میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہوگا، دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہوں گی، بدعات جو پیدا ہو گئے ہوں گے، لوگوں کے اندر جو بدعمالیاں پیدا ہو گئی ہوں گی، ان کو صحیح کرنے کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ ہر صدی کے سرے اللہ تعالیٰ ایک مجدد فرمائے، تو مجددین کی فہرست بڑی لمبی ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ آج کے اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال پہلے اس دنیا کی خدمت ہوتے سیدی اعلیٰ حضرت برکت نے ان تمام کی سرکوبی کے لیے اپنا قلم چلایا، حضرت ہے سنیت کی جان والا حضرت ہے، اور سنیت کی پہچان والا حضرت ہے، اور یہی نہیں بلکہ کہنے والا کتنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وادی رضا کی گوہے والا رضا کا ہے، اس سمت دیکھیے تو آج کے اس دور میں اعلیٰ حضرت نے جو کارنامے نمایاں انجام دیے، میں بس سیدھی سی بات بتا دوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا ولی کی شکل، ولی کو ولی پہچانتا ہے، تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک عالم کو عالم ہی پہچانتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ولی کو پہچانتا ہے، جو اہل علم ہوتے گئے وہی علم والوں کو پہچانتے گئے۔ ایسا نہیں کہ چائے کی دکان پر بیٹھنے والا، پان کی دکان پر کھڑا ہو کر کے پان کھانے والا، چوراہے پر کھڑا ہو کر کے لوگوں سے جو ہے گپے کرنے والا، وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کی بات کرنے، اعلیٰ حضرت کیا تھے؟ اعلیٰ حضرت تو ایک عالم تھے، اعلیٰ حضرت تھے، مولانا لوگوں نے ان کو اتنا بڑھا دیا ہے، وہاں سپنا نبی تک بڑھا دیا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بس میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پان کھانے والا ہے، جو چائے پینے والا ہے، ابھی اسے پان کھانے کا بھی صحیح سے طریقہ نہیں پتا ہے، اسے چائے پینے کا بھی صحیح سے طریقہ نہیں پتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ چائے کی دکان پر چائے لیا اور کھڑے ہو کر کے پینا شروع کر دیا، ذرا سوچئے کہ جس شخص کو چائے پینے کا ڈھنگ نہیں ہے، چلا ہمارے آقا حضرت کی بارگاہ میں اور ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ان کی شان میں بات کرنے کے لیے، ان کی شان میں نقشائی کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں، اور جب اہل علم اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وادی رضا کی گوہے اعلیٰ رضا کا ہے، جس سمت میں کوئی علاقہ رضا کا ہے، عقلوں میں تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس دین میں وہ تنہا رضا کا۔
وآلہ وبارک وسلم۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ہمارے مہمان تقریب بیٹھے ہیں وہ بہت جلد ہی ان کی تقریر ہوگی، بس اتنا بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں اور میں کیا ہم سب دیکھتے ہیں، پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ نہیں پتا ہے، بیٹھنے تک کا طریقہ نہیں پتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کرنے چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ان سے صرف اتنا پوچھ لیا جائے کہ اعلیٰ حضرت میں کون کون سے حروف ہے، وہ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ کہیں گے کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا پتا کہ اعلیٰ میں کون کون سے حروف ہے۔ اعلیٰ نکالنے کے بجائے وہ اعلیٰ کہیں گے، اعلیٰ کہیں گے۔ اس کو معاذ اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام بھی بگاڑتے ہیں معاذ اللہ۔ میں کچھ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہے جو ان کی شان میں زبان درازی کرتے ہوئے معاذ اللہ اعلیٰ کے بجائے تالا بھی کہہ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ بولیے جو ایسا کرتا ہے وہ سمجھ لیجیے کہ وہ صحیح معنی میں سنی نہیں ہے۔ اگر وہ سنی ہوتا صحیح معنی میں، اگر وہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہوتا وہ اعلیٰ حضرت کی شان میں زبان درازیاں کرتا ہوا نہ آتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زبان درازیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن بدعقیدوں سے ہے، یا اس کی لڑکی بدعقیدوں کی آ گئی ہے، یا اس کا لڑکا بدعقیدے کی لڑکی سے جو ہے اس کا جو ہے رشتہ طے ہو گیا ہے، یا پھر شادی ہو گئی ہے۔ لیکن الحمدللہ ایسا رشتہ وہ رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا والے لاکھ کہیں کہ یہ رشتہ رشتہ ہے، لیکن یہ رشتہ رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ وہی ہوتا ہے کہ جانور سنی ہو، ادھر بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہو، ادھر بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہو۔ اور جو لوگ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لفظ شاعری کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، بس آپ یہ سمجھ جائیے کہ یا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے باتیں کرنے والے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ دھندا کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، یا پھر ایسی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو سب کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ سب کو لے کر کے چلنے والا اس زمانے میں وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انقریب میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے، کل لوگ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ جماعت کون سی ہوگی جو ناجی ہوگی، وہ جماعت کون سی ہوگی جو حق پر ہوگی، وہ جماعت کون سی ہوگی جو جنتی ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں انا علیہ تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، وہی لوگ حق پر ہوں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ جب میرے آقا نے یہ فرما دیا، ہم سب کے آقا نے یہ فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، تو اگر کوئی کسی بدعقیدے کو صحیح کہتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس نے ابھی صحیح سے دین سمجھا نہیں ہے، صحیح سے دین کو جانا نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں کرے کہ سب جو ہے ایک ہے، سب صحیح ہے، تو اس سے پوچھئے کہ ذرا یہ بتاؤ اگر سب صحیح ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو وہ یہ کہے گا یہ لوگ فسادی ہے، یہ لوگ فساد کرتے ہیں۔ ارے تمہارے نزدیک جب سب صحیح ہے تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کیسے غلط ہو گئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی جماعت ہوگی تو ہمیشہ باقی فرقوں سے لڑتی رہے گی اور اپنی حقانیت پر ڈر کر لڑتی رہے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے اندر اگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو اہل سنت و جماعت جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں وہی یہ اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت سے جو ہٹ کر کے ہے تو صحیح نہیں ہے، جو اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کے ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور آج کے اس دور میں سنیت کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، سنیت کی شان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، سنیت کی جان کا نام اعلیٰ حضرت
ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو سنی ہوں لیکن اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا تو دوستوں یاد رکھو، عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھو کہ وہ صحیح معنی میں سنی نہیں ہے، اس نے سنیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے سنیت کو جانا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا احسان سنیت کے ہر بچے پر ہے، ہم سب پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے جتنے فرقہ باطلہ ہے ان کے ساتھ وہ سنی لگ جا رہے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی شان کو زبان درازیاں کرتے ہیں، انہیں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان سے مل جاتے ہیں یا پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے جیسے ہی ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اگر کی حفاظت کرنی ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہوگا. اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے تو وہ سے اعظم کا ہو جاتا ہے، جو وہ سے اعظم کا ہو جاتا ہے تو حضرت کریمین کا ہو جاتا ہے، جو حضرت کریمین کا ہو جاتا ہے، جو مولا کائنات کا ہو جاتا ہے، جو مولا کائنات کا ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کی سنیت کی پہچان ہے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ عرب کے علماء کہتے ہیں. یہ ہماری کسوٹی نہیں ہے، ہمیں رکھنے کی ہماری یہ کسوٹی نہیں ہے، بلکہ علماء عرب کا یہ کہنا تھا اذا جاء رجل من الهند نسأله عن الشيخ احمد رضا خان کہ اگر ہندوستان سے کوئی شخص آتا تو ہم احمد رضا کے بارے میں اس سے سوال کرتے، پوچھتے کہ کیا احمد رضا کو جانتے ہو، کیا اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو. اگر وہ ان کی تعریف کرتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے. اگر وہ ان کی برائی کرتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ اہل بدعت میں سے ہے، یہ بدعتیوں میں سے ہے. تو یہ کسوٹی، یہ پرکھنے کا طریقہ ہندوستان نے کسی عالم نے نہیں دیا ہے بلکہ عرب کے علماء نے دیا ہے. عرب کے علماء نے ایسی کسوٹی دی ہے کہ جو بھی اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی بدعقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی گمراہ شخص سے تعلق رکھتا ہے. جو اعلیٰ حضرت کا نام سن کر مسکرانے والا ہے، سبحان اللہ، جو اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کے اس کی باتیں کی جاتی ہے، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے. یہ سنی بریلوی ہے الحمدللہ، یہ بزرگوں کا گستاخ نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا ماننے والا ہے، بزرگوں کی بارگاہ کا باادب شخص ہے. اور اگر جو اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کے چڑھ جاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ آج کے اس دور میں اپنے ایمان و عقیدے کی اگر حفاظت کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہونا ہوگا. اتنی آسانی سے وہ کہہ دیتے ہیں کون ہے اعلیٰ حضرت؟ ارے اعلیٰ حضرت ایک عالم کا نام ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام سبحان اللہ آج پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. ایسے پڑھنے والے ہیں جن کو خبر تک نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں اور سن کر کے مسرور ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا سلام ہے تو وہ کیا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سنی ہے لیکن اعلیٰ حضرت کا سلام نہیں پڑھیں گے، ہم اعلیٰ حضرت کا سلام نہیں پڑھیں گے. اگر اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جائے تو اس سے روکیں گے. یہ عجیب بات ہے. ارے جب سلام پڑھنا یہ ہماری عقیدت میں شامل ہے تو بھی سلام پڑھا جائے، بس شریعت کے لحاظ سے وہ صحیح ہونا چاہیے سلام. لیکن کیا وجہ ہے کہ سب کے سلام کو تو پڑھنا وہ صحیح سمجھتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے سلام سے اسے چیڑ ہے. دراصل اعلیٰ حضرت کے سلام ہم سے چیڑ نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے اور اعلیٰ حضرت کے نام سے اسے. یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو تو سمجھ نہیں پاتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنے چلتے. جیسے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا. کتنے ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا ارے اعلیٰ حضرت نے کیسا سلام لکھ دیا، میاں کیسا سلام لکھ دیا کہ ان کو جو ہے یقین ہی نہیں ہے کہ محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی پورے وصول کے ساتھ ان کو جو ہے خبر نہیں ہے، وہ شک میں مبتلا ہے. جب تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کاش کا جو ہے تعلق دوسرے مصرے سے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا
اور چلے گئے اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنے، اعلیٰ حضرت کے سلام کو سمجھنے۔ ارے سیدی اعلیٰ حضرت کی یہ خواہش ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کی یہ تمنا ہے کہ آج ہم کسی محفل میں سلام پڑھتے ہیں، آج ہم کسی گھر کے اندر سلام پڑھتے ہیں، آج ہم کسی جلسے کے اندر سلام پڑھتے ہیں۔ جلسہ ایسا نہیں کہ پورے عالمی پیمانے پر ہو، کہیں کسی علاقے میں جلسہ ہو رہا ہے، کہیں کسی شہر میں جلسہ ہو رہا ہے، کہیں کسی ملک میں جلسہ ہو رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی جو ہے تمنا تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کی جو ہے چاہت تو دیکھو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب محشر کا جو ہے وقت ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جتنے بھی وہاں حاضر ہیں سب اعلیٰ حضرت پر سلام پڑھے، سب جب سلام پڑھیں گے وہ منظر کیسا منظر ہوگا۔ اور ایک معنی یہ بھی اگر نکال دیا جائے کہ جو آج یہاں پر جو سلام پڑھنے سے روکتے گئے، جو کہتے ہیں کیا کہاں لکھا ہے سلام پڑھ، کہاں لکھا ہے سلام پڑھ، اور ایسے ایسے لوگ کہ جن کو سلام نہ کرو تجھے تکلیف ہو جاتی ہے، ایسے ایسے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے سلام پڑھنا۔ اگر ان کی بدعقیدت کی وجہ سے یا بدعقیدوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اعلیٰ حضرت کے سلام پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان سے سلام نہ کرو تو بڑی دقت ہو جائے۔ ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے سے روک، یا پھر یہ اعتراض کر رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت ہی کا سلام کیوں پڑھا جائے، تو پھر جہاں کو سلام نہ کیا جائے یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے، الحمدللہ وہ اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورا تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ سے ان لوگوں کو وہ انعام ملتا ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ سنی بریلوی جا رہا ہے، سنی بریلوی جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا جا رہا ہے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا شہدائی جا رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے والا۔ تو یاد رکھے کہ آج اس دور میں سنیت اعلیٰ حضرت کے نام سے جانی جاتی ہے، سنیت اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس علاقے میں صرف اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے یا ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، بلکہ آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں سنی مسلمان بستے گئے وہاں وہاں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد میعاد ماضیہ و حاضرہ ہے، اعلیٰ حضرت مجدد زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کر بھیجا۔ انہوں نے جو تشدیدی کارنامے انجام دیے ہیں علماء اسے سمجھتے ہیں، اور علماء کے ذریعے علماء کی صحبت میں رہنے والے اسے سمجھتے ہیں، اور علماء کی صحبت میں رہنے والوں کے ذریعے عوام بھی اسے سمجھ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا نام ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ ملک کے سخن کی شادی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سوکھے بٹھا دیے گئے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا بیان کرنے میں جو کچھ بھی لفظ خطا جیسی بھی غلطی ہو گئی ہو اپنے محبوب کے صدقے میں میری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔